اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ علیہ اور کرشماتی کبوتروں کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین اکرام، حضرت داتا گنج بخش سرکار کی سیرت میں ایک واقعہ بزبان داتا گنج بخش یوں تحریر ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابو دراک کے ایک روز محمد بن علی حکیم ترمذی نے چند اوراق اپنی تصانیف کے نکال کر مجھے دیے اور کہا کہ یہ دریائے جیہوں میں ڈال دو۔ میں نے باہر آ کر دیکھا تو عجیب و غریب تحریر تھی، دریا میں ڈالنے کو طبیعت نہ چاہی۔ میں وہ اوراق اپنے گھر لے آیا اور واپس آ کر یوں ہی کہہ دیا کہ میں تو دریا میں ڈال آیا ہوں۔ انہوں نے پوچھا تو نے کیا دیکھا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ فرمایا وہ اوراق تم نے دریا میں نہیں ڈالے، جاؤ ڈال کر آؤ۔ میں نے سوچا یہ بھلا ایسا کیوں کہتے ہیں کہ دریا میں ڈال دو، اور اگر میں دریا میں ڈال دوں گا تو کیا کرامت رونما ہوگی؟ آخر میں نے دریا جا کر ان صفات کو دریا کے سپرد کر دیا۔ اسی وقت پانی کا دھارا پھٹ گیا اور ایک صندوق نمودار ہوا جس کا ڈھکنا اٹھا ہوا تھا۔ جب سب اوراق اس کے اندر چلے گئے تو ڈھکنا خود بخود بند ہو گیا اور پانی پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ میں حکیم ترمذی کے پاس آیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ بولے اب تو نے واقعی میرے اوراق دریا برد کر دیے ہیں۔ میں نے عرض کی یا شیخ خدا کے لیے مجھے بتائیے یہ کیا راز ہے؟ فرمایا میں نے تصوف پر کتاب لکھی تھی جو ہر آدمی کے لیے لکھنا دشوار تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کتاب مجھ سے طلب کی۔ وہ صندوق مچھلی لائی تھی۔ اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ صندوق خضر علیہ السلام کو پہنچا دے، لہذا وہ صندوق حضرت خضر علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ بالکل اسی طرح سیرت حضرت داتا گنج بخش مصنف محمد نصیب ایک واقعہ یوں تحریر کرتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ علیہ اپنے ایک ولی اللہ سے متعلق ایک اہم واقعہ کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ فرغانہ کے ایک گاؤں شلانک میں اوتاد الارض میں سے ایک پیر بزرگ رہتے تھے۔ لوگ انہیں باب عمرو کہہ کر پکارتے تھے۔ اس علاقہ میں سب درویش مشائخ بزرگ کو باب کہتے ہیں۔ ان کی رفیقہ حیات بنام فاطمہ تھی۔ میں ان بزرگ کی زیارت کے لیے گیا۔ جب قریب پہنچا تو پوچھا کیوں آئے ہو؟ عرض کی کہ شیخ کی زیارت کے لیے آیا ہوں اور اس امید پر کہ مجھ پر نگاہ شفقت ہوگی۔ بزرگ نے فرمایا میں تو خود تمہارے لیے فلاں دن سے چشمے برا تھا تاکہ میں تجھے دیکھ لوں اور تو ادھر ادھر نہ ہو۔ میں نے حساب لگایا تو یہ دن میری ابتدا توبہ کا دن تھا۔ پھر فرمایا کہ تصوف بچوں کا کھیل نہیں، اب آنا ہو تو ہمت سے آؤ۔ شیخ کی زیارت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، جسمانی قرب بیکار چیز ہے۔ پھر کہا فاطمہ جو موجود ہے وہ لے آؤ تاکہ یہ درویش کھا لے۔ وہ ایک طبق تازہ انگور، حالانکہ انگور کا موسم بھی نہ تھا، اور ایک طبق کھجور جو فرغانہ میں ہوتی ہی نہیں تھی، وہ بھر کر میرے سامنے لے آئے۔ اور یہ کرام کی کرامت کا ذکر ایک اور واقعہ سے حضرت داتا گنج بخش سرکار اپنی کتاب کشف المجوب میں یوں کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں مینا میں ابو سعید کے مزار پر حسب عادت بیٹھا تھا۔ ایک سفید کبوتر آیا اور قبر کے غلاف کے اندر چلا گیا۔ میں سمجھا کسی کا پالتو کبوتر اڑ کر چلا آیا ہے۔ غلاف اٹھا کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ دوسرے اور تیسرے روز بھی یہی واقعہ نظر آیا۔ مجھے سخت تعجب ہوا۔ ایک رات شیخ مجھے خواب میں نظر آئے۔ میں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کبوتر میری صفائے معاملات ہے جو ہر روز میری جانشینی کے لیے میری قبر میں آتا ہے۔ درجہ بالا واقعہ سے اور بے شمار دیگر واقعات سے جو بکثرت کشف المجوب میں درج ہیں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش سرکار اولیاء اللہ کے مزاروں پر اکثر جایا کرتے تھے اور ان کی دعاؤں سے فیض یاب ہونے کی ہمیشہ تمنا بھی رکھتے تھے۔ ناظرین اکرام، یہ ہوتی ہے اولیاء اللہ کی شان۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔